دوستوں، نماز فجر کے بعد جو بندہ بھی یہ تسبیح صرف 100 بار پڑھے گا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ والوں، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوں وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائیں تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیمات دی۔ حسن اخلاق یعنی لوگوں سے اچھا برا برتاؤ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کے کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے، مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرسبز ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی اسے رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا۔ بہت اصرار ہو تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو، آپ غور سے دیکھیں اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہوں گی، اور سردی کے موسم میں بھی اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑا رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیات بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے، لیکن خدا نہ کرے اس شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا، تو پھر اب اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہونے پائے۔ اور گناہ کے عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرسب ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ استغفار کریں،
بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لیا کرے۔ اللہ والوں، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگردہ، ہر پل احکامات ربانی سے روگردانی کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ کیوں کرتا پھر رہا ہے؟ اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں چکراتا پھرے گا؟ لگتا ہے وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے۔ اس نے کوچ بھی کرنا ہے، اس نے اپنے رب کو پل پل کا حساب بھی دینا ہے، اور وہ حساب بھی بہت سخت ہوگا۔ بہت کٹھن دن کے مالک اس رب کے آگے حساب دینا پڑے گا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف سے اور ثواب کے اجر کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے، تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدی، بدتنیتی اور گناہ کی زہر ناکی سے بچنا چاہیے تھا۔ حالانکہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نہ بلند ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے چلے جا رہے ہیں۔ جنت، دوزخ اور اجر و ثواب اور سزا اور مہلت حیض نظریہ پر معنی الفاظ کو سمجھ رہا ہے، یہ اس کا خود اپنا پاگل پن ہی تو ہے، اور اس کی کم عقلی ہی تو ہے کہ اس کا ایمان بھی آخرت کے دن پر ہے اور اپنے اعمال پر نظر ثانی بھی نہیں کر رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک کو یہ مان کے خدا اسے دیکھ رہا ہے، دوسرے کو یہ گمان کہ اس وقت خدا سو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھیر گیا ہے۔ سوچیں، اگر تریاک کی زیادہ زہر بن جائے تو انسان کے گناہ کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا؟ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک ہی سمجھ کر جیا جا رہا ہے۔ ضمیر کی چبھن، زمانے کی نفرت، قانون کی سزا، دنیاوی عذاب، جہنم کی آگ۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے، اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹیسیں یا آگ کی تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سی چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹی خطا قرار دیتا رہے گا، چنانچہ اپنی دونوں دنیایں برباد کر بیٹھے گا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اس طرح گناہ اور بدی سے بھی آپ نے خود ہی بچنا ہوگا۔ حیرت ہے، سودا لیتے وقت ہم جس دکاندار سے ایک بار دھوکہ کھا لیتے ہیں، دوبارہ اس سے سودا لینے کی غلطی نہیں کرتے، مگر عام روز مرہ کے معاملات میں، زندگی میں جو غلطیاں اور گناہ بار بار کرتے ہیں، اس سے توبہ تائب نہیں ہوتے۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالی بدی کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے جو مہلت عطا فرماتا ہے، وہ اسے اپنی بچت سمجھتا ہے، حالانکہ اس عرصے میں دراصل ان پر نیکی اور عمل ساکت کر دیا جاتا ہے۔
کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز محشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سرا زور صرف کر دینے کی صحیح لا حاصل ہے۔ لوگوں کو عقیدہ ہے جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فلسفہ یا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ یہ ہے، اور یہی گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے۔ جو اس راہ پر آ گیا اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف۔ ذیل کے لفظ میں بظاہر بہت معمولی فرق ہے، لیکن ان کے ترجمے کا آپس میں عدل بدل جانا چند لمحوں میں جنت اور دوزخ کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب خود آگاہی گمراہی میں بدل جاتی ہے، مان گمان میں بدل جاتا ہے، نیک نیتی بد نیتی میں ڈھل جاتی ہے، فنا کو بقا سمجھ لیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والے جملہ تکلیف کا ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے۔ جب انسان اجتماعی حیثیت سے گناہ کرتا ہے تو خشکی اور تری میں انسانوں کے گناہ کی وجہ سے فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکی انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں اور بیان کی، اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امنوں والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ان آیت مبارکہ سے اس نتیجے کو اخذ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاک خیز ہو سکتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے شریعت نے بعض ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات سے بد سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم اعمال درجہ ذیل ہیں۔ توبہ استغفار، جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہ شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا جن کی ہلاکت خیزی اظہر میں الشمس ہے۔
جب انسان ان گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 70 میں ارشاد ہوا، اور وہ لوگ جو انہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، یعنی دردناک عذاب اس کے لیے قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے، نیک اعمال کرے، عمل صالح کرے، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ تقوی، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی دو وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائی، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام، جو انسان گناہوں کے 3 کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ صدقات کا اہتمام، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دیے گئے مال میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا سکون ہے، یعنی باعث سکون ہے۔ تسبیح کا اہتمام، جو شخص صبح شام 100 مرتبہ 5 مرتبہ یعنی کہ 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ رائے راست گوئی، جو شخص زندگی کی نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھے راستے پر چلو، یعنی سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی ہے۔ حج اور عمرے کا اہتمام، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کا کر دیتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اس ضمن ایک اہم احادیث درجہ ذیل ہے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ ادا کرتے رہو، کیونکہ ان دونوں کو پے در پے ادا کرنے سے
फकर व फाका, और गुनाह यूं खत्म हो जाते हैं जैसे भट्टी मेल कुचेल को खत्म कर देती है। कुरान मजीद पर मुस्तहकम ईमान, जो शख्स कुरान मजीद पर मुस्तहकम ईमान रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ फरमा देते हैं। इस हवाले से सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 में इरशाद हुआ, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए और वो ईमान लाए उस कुरान पर जो नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वही हक है, इनके रब की तरफ से दूर कर दें उनसे उनकी बुराइयां और उनके हाल की इस्लाह कर दी। अगर मज़कूरा बल ईमान पर तवज्जो दी जाए तो इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुनाह से पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अल्लाह वालों, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा उसके 100 साल के गुनाह माफ होंगे, और 200 मरतबा पढ़ेगा तो 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अगर पूरे दिल से पढ़कर अगर आप 100 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 100 अरब दे देगा। अल्लाह वालों, आज का वजीफा अल्लाह ताले का नाम और कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत का है। आपने अल्लाह ताला का मुबारक नाम या रहीमू या करीमू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये 2 नाम बहुत ही खास हैं। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर फजर की नमाज पढ़ ली, बावजू मुसल्ले पर बैठे और सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अल्लाह वालों, जब आपके गुनाह ही खत्म हो जाएंगे तो सोचें कामयाबी किस तरह से आपको मिलेगी। तो बेहतर यह है कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन रिस्क का इंतजाम फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा ध्यान और तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। आप लोग अपने खास मकसद को जहन में रखें। फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह पाक के 2 बहुत ही खास नाम हैं। ये 2 नाम इतने बेहतरीन नाम हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के सिफाती नामों से पुकारता है तो वो रब रस्तों को खोल देता है, नसीब उजागर कर देता है, मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन कर देता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रहीमू या करीमू को पढ़ना है। या रहीमू ए रहम करने वाले, या करीमू एक करम करने वाले। अल्लाह वालों, जब हमारे ऊपर एक बार नजर करम हो जाएगी, जब अल्लाह पाक एक बार हम पर नजर करम फरमा देगा, तो अल्लाह वालों फिर कौन है जो हमें परेशान करे, कौन है जो हमारी कामयाबी को रोके। अल्लाह वालों, हमारे गुनाह ही हैं जो हमें कामयाब होने से रोक देते हैं। आज की ये खास वीडियो, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, आज की ये मालूमाती वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली तो आप लोगों को कोई और अमल की, किसी और वजीफे की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल ही आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। बस आप लोगों ने किस तरीके से करना है, ज़रा तरीक़ेकार को मुलाहिज़ा कर लें, क्योंकि आप लोग गलती तरीके के अंदर ही कर जाते हैं। वीडियो भगा भगा के देखते हैं। अल्लाह
والوں اچھی باتیں سننا اور دین کی سمجھ رکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا، آپ لوگ دوسروں کو بھی اللہ پاک کی باتیں بتائیں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا رحیم یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اسی طریقے سے یا رحیم یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحیم یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ لوگوں نے یا رحیم یا کریم کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب یا رحیم یا کریم کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یہ سورت بھی بہت خاص ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی باکمال سورت ہے کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں، بندشوں کو دور کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بہت خاص سورت ہے۔ اس سورت کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار یعنی ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ ایک درود پڑھنا ہے۔ یہ درود بہت خاص ہے، یہ درود ایسا ہے، اول تو یہ درود آپ کو یاد بھی ہوگا کیونکہ یہ درود بہت چھوٹا درود ہے۔ آپ لوگوں نے یہ درود پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ اللہ والوں اپنی صبح کا آغاز اس خاص عمل اس خاص وظیفے سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی کم سے کم 3 بار ضرور پڑھیے گا، ایک بار پڑھیں گے تو بھی آپ کا یہ وظیفہ بہترین انداز میں ہو جائے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔